یہ آل انڈیا ریڈیو کی پیشکش ہے، پیش خدمت ہے ہمارا اردو پروگرام۔ سامعین کی خدمت میں تنویر فاطمہ انصاری کا آداب۔ سامعین اکرام، شہر گلبرگہ علم و ادب کا اولین گہوارہ ہے۔ یہاں ہر دور میں علم و ادب کی آبیاری ہوتی آ رہی ہے۔ فیضان بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے کہ یہاں علم و ادب کا ایک ذخیرہ ہے۔ یہ شہر علم نوازوں و ادب نوازوں کا شہر ہے۔ یہاں پر کئی ایک مؤدبانہ شخصیت ایسے ہیں جنہوں نے اپنے علم و فن کے ذریعے اردو ادب میں اپنا ایک خاص مقام بنا چکے ہیں۔ کئی ایک ادیب، شاعر، نقاد، پروفیسر ہیں۔ تو سامعین اکرام، آج گلبرگہ شہر سے تعلق رکھنے والے ایک ادیب جناب محمد مبین الرحمان صاحب اور شاعر باسط فگار صاحب کے درمیان ایک ادبی گفتگو پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ جناب مبین الرحمان اردو ادب کی ترقی و ترویج کے لیے 3 دہائیوں سے بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مختلف موضوعات پر آپ کا ایک مجموعہ آئینہ علم کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ جناب مبین الرحمان، انہیں نہ تو ستائش کی تمنا ہے اور نہ صلے کی پرواہ کیے بغیر اردو ادب کی تخلیق کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے مضامین سماجی، علمی و ادبی اصلاح کے لیے کافی اہمیت کے حامل ہیں اور مختلف ادبی رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی اردو ادب کے فروغ کے لیے جناب مبین الرحمان اپنی خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج میں انہی سے گفتگو کرتے ہوئے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سب سے پہلا سوال ہے آپ سے کہ مبین صاحب، آپ نے کس عمر میں پہلی تخلیق کو انجام دیا؟ قریب 20 سال پہلے میں اپنا مضمون انسان دوستی کے عنوان سے لکھا تھا اور وہ مضمون آل انڈیا ریڈیو پر نشر بھی ہوا۔ آپ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس شاعر اور ادیب سے متاثر رہے ہیں؟ ایسے تو بہت سارے شعرائے کرام ہیں جن سے میں متاثر رہا، لیکن علامہ اقبال اور غالب یہ 2 ایسے شاعر ہیں جن کو میں پڑھنے کے علاوہ پسند بھی فرماتا ہوں۔ مبین صاحب، آپ نثری تخلیق کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، میں شاعری سے بھی دلچسپی رکھتا ہوں اور شاعری میں نثری شاعر کی حیثیت سے میری اپنی نظمیں بھی ہیں۔ ہاں، تو پھر جدید ادب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ادب ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ جدید دور میں بھی ہم حالات کے مطابق ادب کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد، اتنے تجربے اور عرصے کے بعد، آپ ایک قلمکار کی حیثیت سے کیا محسوس کرتے ہیں؟ لکھنا میرا ذوق رہا ہے، میں لکھتا رہا ہوں۔ کیا آپ کو قلمکار کی حیثیت سے زمانے نے تسلیم کیا ہے؟ ہاں، والد وکیل تھے، ان کے پاس بھی قلم تھا، اسی قلم کو میں نے بھی استعمال کیا اور میرے نثری تخلیقات قارئین نے پسند فرمایا۔ کئی سال سے آپ لکھتے رہے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ معاشرہ عنوانات دیتا ہے اور قلمکار لکھتا ہے۔ کیا تخلیق کار کو ایک استاد کی ضرورت ہے؟ استاد ہو تو بہتر ہے، لیکن میں بغیر استاد کے لکھتا رہا۔ آپ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قلم کار کے مقام تک پہنچنے کے لیے ایک عظیم تحفہ قلم کی شکل میں دیا ہے؟ ہاں، بعض قلم کار کے لیے قلم خدا کا تحفہ یعنی گاڈ گفٹ ہوتا ہے، لیکن بعض قلم کار اپنی کوششوں سے قلم کار بنتے ہیں۔ ادب کی تخلیق کے لیے آپ نے اردو ہی کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ میری پرائمری اور ہائی اسکول کی تعلیم اردو ہی سے ہوئی ہے اور یم اردو ہونے کے علاوہ میری اپنی مادری زبان بھی اردو ہے۔ آپ ایک مضمون نگار کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کا مطالعہ آپ سے جو کچھ بھی تخلیق کرواتا ہے، کیا آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ مطالعے کے بغیر مضمون نگار کی تخلیق نامکمل ہے؟ مطالعے سے مراد نہ صرف کتابی مطالعہ ہے، بلکہ ایک مضمون نگار کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے خوبیوں اور خامیوں کے علاوہ خدا کی کاریگری کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ کس طرح کے عنوانات کو اہمیت دیتے ہیں؟ میں ادبی، سماجی، مذہبی، دینی، تعلیمی، سیاسی عنوانات پر لکھتا رہا ہوں۔ ان عنوانات سے آپ کس بات کا مقصد اخذ کرتے ہیں؟ میں جو جانتا ہوں اس سے معاشرہ بھی واقف ہو اور میری اصلاح کے ساتھ معاشرے کی بھی اصلاح ہو۔
آپ کی پہلی تخلیق کب شائع ہوئی تھی اور کس رسائل اور جرائد میں آپ چھپتے رہے ہیں؟ میرے مضامین روزنامہ منصف، سیاست، اعتماد، رہنمائے دکن، سہارا، حیدرآباد کے علاوہ انقلاب ممبئی، سالار ویکلی بنگلور، گوا ویکلی حیدرآباد کے علاوہ اردو میگزین آندھرا پردیش، اردو اکیڈمی حیدرآباد اور میگزین آندھرا پردیش حیدرآباد، اردو دنیا دلی قابل ذکر ہیں۔ آئینہ علم آپ کے مضامین کا مجموعہ ہے، اس مضامین کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میری کتاب آئینہ علم خاص طور پر نوجوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعے نوجوان تعلیمی اعتبار سے اور اصلاحی اعتبار سے اپنے موقف کا تعین کر پائیں گے۔ آئینہ علم آپ کی کتاب جو منظر عام پر آ چکی ہے، اس سے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا اس کی آپ پذیرائی محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں، ادبی حلقے میں میرے دوست احباب کافی اس کتاب کو اہمیت حاصل رہی اور بہت سارے حضرات نے اس پر تبصرہ بھی کیا۔ کیا مضمون نگار کی حیثیت سے مضمون نگاری کو معاشرے کے لیے آپ مفید تصور کرتے ہیں؟ مضامین کسی نوعیت کے کیوں نہ ہو، ضرور ہم ان مضامین سے اصلاح پا سکتے ہیں۔ اصلاحی مضامین کو تخلیق کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا معاشرہ ان مضامین سے کچھ سبق حاصل کر رہا ہے؟ ہاں، ہر تحریر کا ایک اصلاحی پہلو ہوتا ہے۔ رہی دوسری بات، وہ مضامین جو خالص اصلاحی زاویے سے لکھے جاتے ہیں وہ تو مکمل اصلاح پر مبنی ہوتے ہیں۔ کیا ادیب کو اپنی قید میں رکھتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ادیب ہو یا شاعر، اس کا اپنا ایک خاص اسٹائل ہوتا ہے اور عنوانات بھی وہی پسند کرتا ہے۔ ادیب کا ادب سے کیا رشتہ ہے؟ ادیب سے ادب ہے اور ادب سے ادیب نہیں۔ ادب کی تخلیق کے لیے ادب کے تمام اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ادب تخلیق دینا لازمی ہے، یا بس اس کے بغیر بھی ہم تخلیق دے پاتے ہیں؟ ادیب آزاد ہوتے ہوئے بھی چند بنیادی اصولوں کو اپنانا ہوتا ہے۔ وقت کی رفتار نے جہاں ہر حصے کو بدلا ہے، کیا ضروری ہے کہ ایک ادیب بھی اپنے انداز کو بدلے؟ ضرور، آپ نے ایک اہم سوال کیا۔ جس طرح باحثیت نقاد حالی نے نئے اور پرانے فرق کو واضح کیا، ضرور آج اس کو دیکھتے ہوئے ایک ادیب کو بھی تحریر کے دائرے میں خود کو بدلنا ہوگا۔ آج ادیب کو کن تخلیقات کی طرف زیادہ رجحان رکھنا چاہیے؟ نوجوان کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے قریب دکھائی دیتے ہیں، جس سے نوجوانوں میں کتابی ذوق ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے ادبا کو اپنے انداز کو بدلیں۔ آپ ایک بحیثیت ادیب معاشرے کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک نئی کوشش ہو جس میں اہل ذوق حضرات کے نفسیات کو دیکھتے ہوئے ان کی دلچسپی کو بحال کیا جائے۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اردو ادب زوال کی طرف بڑھ رہا ہے؟ ادب ہے تو زبان ہے، زبان ہے تو ادب۔ جب ادب کو زوال آئے گا تو زبان بھی زوال پذیر ہوگی۔ اردو ادب کے نثر نگار کے کچھ نام آپ کے لیے جو قابل احترام ہیں؟ میری نظر میں تمام نثر نگار قابل احترام ہیں، لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کو آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اردو ادب، زبان و ادب کے ذمہ دار حضرات کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ اردو زبان و ادب کے ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو صحیح احساس کے ساتھ دیکھیں۔ اردو زبان و ادب بھی دوسری زبانوں کی طرح اپنا مقام بنا پائے۔ آپ کے تخلیقات کے دوران یا آپ کے تخلیقات کے بعد آپ کی اصلاح آپ کن سے لیا کرتے ہیں؟ بہت سارے ادبی حضرات ہیں، ان میں چند نوجوان دوست احباب بھی ہیں، اور ان دوست احباب میں مولوی ظفر اللہ خان صاحب بیدر، اور یہاں اور بھی مرحوم کچھ اساتذہ بھی رہے ہیں جن سے میں رائے مشورہ کرتا رہا ہوں۔ ہاں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو آپ کی اصلاح کے بعد آپ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے بہت اچھے ادیب و شعراء آپ جن کی محفلوں میں آپ رہے ہیں، انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے؟ بے شک، کوئی بھی نوجوان رائٹر یا شاعر بغیر حوصلے کے ادب میں کوئی مخصوص مقام حاصل نہیں کر پائے گا۔ ایسے میرے دوست احباب میں خود میرے دوست باسط فگار بھی رہے ہیں، جن کی صحبتوں میں رہتے ہوئے مجھے حوصلہ ملا، اور بھی کئی حضرات ہیں قابل ذکر جن کی محفلوں سے مجھے اصلاحی جذبہ ملا، حوصلہ ملا۔ آپ نے سیمینارز، سمپوزیم یا پھر آپ نے ادبی جلسے اسٹیج پر اٹینڈ کیے ہیں؟ ہاں، ایسے کئی موقع رہے ہیں حیدرآباد میں اور بیدر میں اور گلبرگے میں، اور میں کئی مقابلوں میں شریک بھی رہا
اور مجھے انعامات سے نوازا بھی گیا۔ شہر میں وہ کون سے ادیب ہیں جن سے آپ کو بہت اچھی اصلاح، بہت اچھا حوصلہ، بہت اچھی ہمت ملی ہے آپ کی تخلیق کو انجام دینے میں؟ ہاں، ڈاکٹر وحید انجم مرحوم، جن کی صحبتوں میں رہنے کا اتفاق ہوا اور ہمیشہ ان سے مجھے ایک نیا حوصلہ، ایک نیا جذبہ ملا۔ کتاب کی اشاعت کے دوران آپ کن مراحل سے گزرے ہیں؟ ہاں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ کتاب لکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ عام طور پر جس طرح کتاب کی اشاعت پر لوگوں کا تصور ہوا کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مضمون نگار یا ادیب کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے طباعت اور اشاعت تک کا جو مسئلہ ہے اس سے آپ کیا دوچار ہوئے ہیں؟ بالکل، یہ بات سچ ہے کہ بہت سارے مسائل سے مجھے گزرنا پڑا، تب کہیں جا کے میں اپنی پہلی تخلیق آئینہ علم ترتیب دے پایا۔ آپ کتاب کی اشاعت کہاں سے انجام پائی؟ کتاب کے چند مضامین میں بدر میں لکھا، اور چند مضامین حیدرآباد میں، اور چند مضامین میں گلبرگہ میں بھی لکھا، اور پھر کتاب قومی کونسل کے یہاں بھی میں بھیجا۔ قومی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، جو جی نیو دہلی میں ہمارا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ادارہ ہے، جی، وہاں بھی میں عام طور پہ آپ کی وہاں سے اچھی پذیرائی ہوتی رہی، جی اور انہوں نے ہی آپ کی طباعت کو انجام دیا؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے ان کہ کا کافی تعاون رہا آپ کو، تعاون رہا، اور اسی تعاون کی بدولت آپ کے سامنے آج آئینہ علم آپ کے نزدیک ہے، آپ کے قارئین کے درمیان ہے۔ جی تو قارئین سے آپ کو کیا نتائج حاصل ہوئے؟ ہاں، کتاب کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ کم وقت میں اس کا صحیح اندازہ کر لیا جائے۔ اگرچہ اشاعت کے بعد بہت سارے لوگوں کے خیالات جاننے کا موقع ضرور ملا ہے۔ آئینہ علم کی اشاعت کے بعد آپ اساتذہ، ادیب و شعراء کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کیا حوصلہ دیا؟ انہوں نے آپ کے آگے تخلیقات کو کیا ہمت افزائی کیا آپ کے لیے؟ ہاں، بہت سارے جو بزرگ حضرات ہیں، جو سینئر رائٹرز ہیں یا ادیب ہیں، ان کے ویوز جاننے کا موقع ملا، اور شعراء کرام اور ادبا کی جانب سے بہت زیادہ مجھے حوصلہ ملا، اور میرے چند مضامین پر ان حضرات نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ آپ اپنے شہر میں کس ادیب سے زیادہ متاثر ہیں؟ ہاں، گلبرگہ ایک بڑا شہر ہے، اور اردو زبان و ادب کے ضمن میں کافی وسیع میدان رکھتا ہے۔ اگرچہ کہ میں بہت سارے حضرات کے قریب رہا، اور بہت سارے حضرات سے مجھے ادبی فائدہ بھی ہوا، لیکن ڈاکٹر وحید انجم ایک ایسی شخصیت تھے میرے لیے کہ ان سے بہت عنوانات پر بات کرنے کا موقع ملا، اور وہ ادب سے ان کا بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ میں مرحوم وحید انجم صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ وہ جی آمین۔ اس کے علاوہ نثری تخلیقات کے علاوہ کیا کبھی خیال آپ کا شاعری کی طرف نہیں گیا؟ ہاں، شاعری میں یہ نثری شاعری سے میرا ذوق رہا ہے۔ کیا آپ نے اس کی اصلاح کرائی؟ ہاں، کوئی کتاب ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں شاعری پر کوئی نظموں پر منحصر کوئی کتاب منظر عام پر آئے گی۔ نثری شاعری کو آپ کن موضوعات کو لے کر آپ اس کو تخلیق دیتے رہے ہیں؟ نثری شاعری میں عام طور پر بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن میرا اپنا جو انداز ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بالکل مختصر تحریر کے ذریعے سے قاری کی زبان میں وہ ان چیزوں کو پیش کروں جس سے قاری بآسانی اصلاح کر پائیں۔ کیا زمانہ اردو ادب کی دنیا نے آپ کی یا کسی اور نثری شاعری کو قبول کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ شاعری میں نثری شاعری ایک ایسی صنف ہے جو یہاں تک ہم شعراء اور قارئین کا جو رشتہ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس رشتے میں وہ خوبیاں دکھائی نہیں دیتی ہیں جو ہونا چاہیے۔ آگے آپ اور مزید کن موضوعات پہ کام کر رہے ہیں؟ کن موضوعات کو آپ تخلیق دینے میں محنت کر رہے ہیں؟ ہاں، اب ذوق جو کبھی ہوا کرتا تھا، عمر کی وجہ سے اب اس ذوق میں وہ جذبہ تو نہیں رہا، لیکن میری خواہش ہے کہ ایسے عنوانات جو معاشرے کے لیے ضروری ہیں ان عنوانات پر میں لکھتا رہوں۔ آج ادبی اجلاس ہوتے رہتے ہیں، تو ان ادبی اجلاس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اردو کو اس سے فروغ ملے گا؟ کیا ہمیں اور اردو کے فروغ کے لیے اور مقاصد کو لے کر اٹھنا ہوگا؟ یہ بالکل ایک اہم سوال ہے۔
کہ رسمی طور پر اگر ہم صرف محفلوں کو منعقد کرتے ہیں تو اس سے ممکن نہیں کہ ادب معاشرے کی اصلاح کر سکے یا ادبی جو رجحانات ہیں اس کی تکمیل ہو۔ عام طور پر ہم آج کے دور میں بہت سارے تنظیموں اداروں کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ رسمی انداز کو لے کر صرف ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں، لیکن قارئین کے اندر جو کمی ہے اس طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا۔ آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اتنے عرصے سے لکھتے آ رہے ہیں، آپ نے تنقید کی طرف کیا خیال رکھا ہے؟ ادب کی تنقید کی طرف کیا آپ کا خیال ہے؟ تنقید بڑی اہم چیز ہے۔ تنقید کا تعلق صرف ادب سے نہیں ہے، تنقید کا تعلق زندگی کے ہر نکات سے جڑا ہوا ہے۔ ہم معاشرے کے کسی بھاگ میں، کسی سیکشن میں، کسی حصے میں بھی تنقید کے بغیر صحیح انداز میں کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ادب کی بات ہے، ادب کے لیے بھی تنقید نگار کا بہت بڑا مقام ہے، اور مولانا الطاف حسین حالی جن سے میں زیادہ متاثر رہا، اور مقدمہ شعر و شاعری جو باضابطہ تنقید پر ان کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن تنقید نگار کے لیے اور خاص طور پہ نوجوان ادبا اور شعراء کے لیے مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ایک زاویہ پیش کر پائے گی۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے نقاد یا تبصرہ نگار کسی بھی مضمون کو لے کر، کسی بھی شخصیت کو لے کر اکثر یہ پڑھنے کو ملا ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، جی، کبھی اس کے ادب کے منفی پہلوؤں کی طرف رجحان کیوں نہیں رہتا؟ ہاں، اس طرح نقاد اگر مضمون نگار یا قلمکار کے مثبت پہلو کی طرف رجحان کرتا ہے یا اس کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، ایسی تنقید کو میں ادھوری تنقید تصور کروں گا۔ ایک نقاد کے لیے ضروری ہے کہ ہر تحریر کے منفی اور مثبت کو پیش کیا جائے، دونوں پر تجزیہ نگاری کی جائے۔ یہی ایک تنقیدی رجحان ہونا چاہیے جس سے ہم ایک مضمون نگار اور ایک ادیب اور ایک شاعر کی صحیح اصلاح کر پائیں گے۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ادب میں شخصیت پرستی ہے؟ ادب کی ایک کمزوری ہے جہاں پر ہم شخصیت کے قائل ہیں، تخلیق سے زیادہ تخلیق کار کو اہمیت دی جاتی ہے، ایسا آپ محسوس کرتے ہیں؟ بالکل یہ بات صحیح ہے۔ فی زمانہ دور حاضر میں بہت سارے نوجوان شعراء کرام، بہت سارے نوجوان ادیب حضرات ایسے بھی ہیں جن کو موقع نہیں ملتا اور ان کے اندر بہترین صلاحیتیں ہیں۔ کیا نوجوانوں کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اجاگر کرنے کی جو ذمہ داری ہے، اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اس کا ذمہ دار وہ سینئر حضرات ہیں جن کا تعلق ادب سے ہے، اور پھر وہ ہماری تنظیمیں، وہ تحریکیں، وہ انجمنیں جنہوں نے برسوں تک اردو کے نام سے وابستہ رہے ہیں۔ آج ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان شعراء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے نئے منصوبے بنائیں، اور معاشی اعتبار سے جو کمزور رائٹرز ہیں یا لکھنے والے ہیں ان کو معاشی مدد بھی ملے تاکہ وہ اپنے منصوبوں کو بآسانی منظر عام پر لا سکیں۔ آخر میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ آنے والی نسل کو کچھ دینا چاہیں گے ادب کے حوالے سے؟ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ وہ ادب بہترین ہے جو معاشرے کی عکاسی کرے اور اس کی بنیاد سچائی ہو۔ ایک قلمکار کے اندر سب سے بڑی خوبی میں نے جو محسوس کیا ہے کہ ایک قلمکار دنیا کو بہترین تحفہ دے سکتا ہے قلم کے ذریعے سے۔ وہ معاشرے کا مطالعہ کریں، معاشرے کی ضرورت کے مطابق کام کریں اور اس کی تحریروں میں تعصبیت نہ ہو۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، تعصب چھوڑ ناداں دہر کے آئینے خانے میں، یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا۔ ہاں، تو جناب مبین الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ابھی آپ جناب محمد مبین الرحمان صاحب اور شاعر باسط فگار صاحب کے درمیان ایک ادبی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور یہ آکاشوانی کلبرگی کی پیشکش تھی۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔